منشیات فروشی کے الزام میں گرفتار ملزمان مول عرف پنکی سے برآمد اسلحے کا مقدمہ بھی درج۔ ایف آئی آر کے مطابق کراچی گارڈن ویسٹ میں خاتون کے قبضے سے پستول برآمد ہوئی۔ ملزمہ برآمد اسلحے کا لائسنس پیش نہ کر سکی۔ پنکی کو گارڈن میں رہائشی عمارت کے فلیٹ سے گرفتار کیا گیا۔ خبر آنے پر مالک مکان نے فلیٹ خالی کرنے کا کہہ دیا۔ فلیٹ میں رہنے والے خاندان کا کہنا ہے کہ جس فلیٹ کا پتہ مقدمے میں ڈالا گیا وہاں 8 سال سے کرائے پر رہائش پذیر ہیں۔ انمول عرف پنکی کو نہیں جانتے۔ پولیس نے ہمارے گھر کا پتہ ایف آئی آر میں کیسے ڈالا؟ پولیس کی غفلت کی وجہ سے ہم سخت ذہنی اذیت کا شکار ہو گئے ہیں۔ یار پنکی کمال کر دیا، پورے کراچی میں اندھیر ڈالا ہے، روک سکو تو روک لو۔ آنکھوں پر سن گلاسز، چہرے پر سیاہ ماسک، ہاتھوں میں منرل واٹر کی بوتل۔ کراچی میں منشیات بیچنے کے الزام میں گرفتار خاتون کی عدالت میں شاہانہ پیشی۔ نہ گرفتاری سے پریشان، نہ سزا کا خوف، ہاتھ ہتھکڑیوں سے آزاد۔ ملزمہ انمول اور پنکی وی آئی پی پروٹوکول کے مزے لیتی رہی۔ پولیس اہلکار پیچھے راستہ دکھاتا رہا۔ گرفتاری سے پہلے ملزمہ کی مبینہ آڈیو بھی سامنے آ گئی۔ آڈیو میں ملزمہ کو کسی سے کہتے سنا جا سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی عقل ہی گھٹنوں میں ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے منہ اٹھا کر آ جاتے ہیں کہ پنکی کو پکڑیں گے۔ جس دن دماغ سے سوچو گے پنکی کی طرح برانڈ بن جاؤ گے، دنیا آگے پیچھے ہوگی۔ پورے کراچی میں ہم نے اندھیر ڈالا ہوا ہے، روک سکو تو روک لو۔ ملزمہ کی عدالت میں پیشی کی ویڈیو سامنے آئی تو آئی جی سندھ نے نوٹس لے لیا۔ گرفتار ملزمہ کو پروٹوکول دینے پر ایس ایچ او گارڈن حنیف سیال، ایس آئی یو انسپیکٹر اور 2 لیڈی کانسٹیبل بھی معطل۔ واقعے کی انکوائری ایس ایس پی ساؤتھ کے سپرد۔ ایس پی انویسٹیگیشن ڈسٹرکٹ سٹی کی نگرانی میں ٹیم تشکیل، 15 دن میں رپورٹ دے گی۔ پولیس نے ملزمہ کو منگل کی صبح گرفتار کیا۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ ملزمہ سے 15 لاکھ روپے سے زائد کی کوکین اور دیگر ممنوعہ اشیاء برآمد ہوئیں۔ مزید تفتیش کرنی ہے۔ 14 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ عدالت نے پولیس کی درخواست مسترد کر دی۔ 14 روز کے لیے ملزمہ کو جیل بھیج دیا۔ ایران یا تو درست فیصلہ کرے گا یا پھر ہم اپنا کام مکمل کر دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین روانگی کے دوران ایران کو نئی دھمکی لگا دی۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ چینی صدر سے بہت سے معاملات پر بات ہوگی، نہیں کہہ سکتا کہ ایران معاملہ اس میں شامل ہوگا۔ امریکہ کو ایران کے معاملے پر چینی صدر سمیت کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ ٹرمپ کا ایک بار پھر ایران جنگ کے تناظر میں پاکستانی قیادت کی تعریف، کہا کہ پاکستان مذاکراتی عمل میں شاندار رہا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر بہترین شخصیت ہیں۔ اس سے پہلے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ یقین ہے کہ ایران 100% یورینیم افزودگی کو روکے گا۔ اس بات کا بھی یقین ہے کہ ایران جوہری ہتھیاروں کے لیے کوششیں ترک کر دے گا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ معاہدے کے لیے تیزی سے کام کرنا ہوگا، ساتھ ہی بولے کہ جلد بازی نہیں کریں گے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران کا ایٹمی فضلہ حاصل کر لیں گے۔ کوئی نیا حملہ ہوا، یورینیم کی افزودگی 90% تک پہنچائی جا سکتی ہے۔ ایران نے بھی امریکہ کو خبردار کر دیا۔ ماہرین کے مطابق 90% افزودگی کا مطلب ایٹم بم تیار کرنے کی صلاحیت کے قریب ہونا ہے۔ امریکہ کے ڈیموکریٹک رکن کانگریس ایڈورڈ کیس نے تسلیم کیا کہ ایران جنگ میں امریکہ کے 39 طیارے تباہ ہوئے۔ ایڈورڈ کیس نے سینٹ کمیٹی میں پینٹاگون کے سی ایف او جے ہرسٹ پر سوالات کی بھرمار کر دی۔ ایران جنگ میں امریکہ کو نقصان پر جے ہرسٹ کئی سوالوں کا گول مول جواب دیتے رہے۔ امریکی ویب سائٹ کا دعویٰ ہے کہ ایران جنگ میں تباہ طیاروں کی اصل تعداد زیادہ ہو سکتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بعض اثاثے ایرانی حدود میں اس لیے تباہ کیے گئے کہ کہیں ایران ان پر قبضہ نہ کر لے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا چینی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں ممالک کا خطے میں پائیدار امن و استحکام کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ آبنائے ہرمز میں معمول کی بحری آمد و رفت یقینی بنانے کی اہمیت پر زور۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایران اور امریکہ کے درمیان روابط میں سہولت کاری کی کوششوں پر بھی گفتگو کی گئی۔
چینی وزیر خارجہ نے پاکستان کے تعمیری ثالثی کردار کو سراہا۔ اسحاق ڈار کا آسٹریا کی وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ آسٹریا کی ایران امریکہ ثالثی میں پاکستان کے تعمیری کردار کی تعریف۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ ایران کی مسلح افواج کسی بھی منظرنامے کے لیے تیار ہیں۔ ایران سے دشمنی کی جرات کرنے والوں کو سخت سزا دی جائے گی۔ یہ بھی کہا کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی برکس سمٹ میں شرکت کے لیے بھارت جائیں گے۔ سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ دنیا بربریت اور تسلط کو مسترد کرتی ہے تو ایران کے حق میں آواز بلند کرے، دنیا عملی اقدامات کرے اس سے پہلے کہ جارح قوتیں دنیا کو لاقانونیت اور محکومیت کے گڑھے میں دھکیل دیں۔ پرامن ایرانی قوم پر حملہ کرنے والے اپنے کھیل کے لیے لوگوں کو قتل کرتے ہیں، دوسری جانب وہ ایرانی ہیں جو ہر حد تک جا کر بے گناہوں کی جانوں کو بچاتے ہیں۔ یہ جنگ پیشہ ور جھوٹوں اور اپنے وطن کا دفاع کرنے والے فاخر لوگوں کے درمیان ہے۔ امریکی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ڈین کین کا سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کے سامنے ایران کے خلاف فتح حاصل کرنے کا لفظ استعمال کرنے سے گریز۔ کہا ہار جیت کا فیصلہ صرف سیاسی قیادت کرتی ہے۔ کانگریس آرمڈ سروسز کمیٹی میں وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ اور جنرل ڈین کین سے ایران جنگ پر سخت سوالات، جنگ کے بڑھتے اخراجات اور ہرمز کو کھولنے کے منصوبے کی وضاحت پوچھی۔ وزیر جنگ نے $1.5 ٹریلین کے دفاعی بجٹ کا دفاع کیا۔ پینٹاگون کے چیف فائنینشیل آفیسر نے بتایا کہ ایران کے خلاف کارروائی پر اب تک $29 ارب خرچ ہو چکے ہیں۔ ایران کے حملوں سے امریکی اڈوں کو پہنچنے والے نقصان کا ابھی تخمینہ نہیں لگایا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اماراتی صدر شیخ محمد بن زائد سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اماراتی خبر ایجنسی کے مطابق دونوں رہنماؤں نے اسٹریٹجک تعاون پر گفتگو کی۔ امریکہ اور امارات کے درمیان شراکت داری مضبوط بنانے پر اتفاق۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور متحدہ عرب امارات کے صدر کا بھی فون پر رابطہ۔ خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آذربائیجان کے صدر کا ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم کا آئندہ ہفتے باکو میں ورلڈ اربن فورم کے کامیاب انعقاد کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ ناگزیر سرکاری مصروفیات کے باعث ذاتی طور پر فورم میں شرکت سے معذرت کی۔ کہا کہ فورم میں پاکستان کی اعلیٰ سطح کی نمائندگی ہوگی۔ صدر الیوف نے ایران امریکہ جنگ بندی کے قیام میں پاکستان کی کامیاب سفارتی کاوشوں کو سراہا۔ دفاعی تجزیہ کار ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز محمود نے کہا ہے کہ پاکستان میں ایرانی طیاروں کی موجودگی کا CBS کا دعویٰ پروپیگنڈا ہے۔ اگر ایرانی طیارے نور خان ایئر بیس پر ہوتے تو ان کا ثبوت ریڈار ٹریکنگ سسٹم پر موجود ہوتا۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز محمود نے مزید کہا کہ نیتن یاہو کے پاکستان میں الزام کو تعریف کے طور پر لینا چاہیے۔ صدر ایکس سروس مین سوسائٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم اور سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری نے پاکستان میں حالیہ دہشت گردی کو آپریشن سندور کا تسلسل قرار دیا۔ اسرائیلی جیلوں اور حراستی مراکز میں فلسطینی مردوں، خواتین اور بچوں کا جنسی تشدد برہنہ کر کے مار پیٹ اور ریپ کی دھمکیوں کا الزام۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق یہ انکشاف کئی متاثرین کے انٹرویوز کے بعد سامنے آیا۔ کئی قیدیوں کو خاموش رہنے کے لیے اسرائیلیوں کی جانب سے دھمکیاں بھی دی گئیں۔ کئی متاثرین خوف اور معاشرتی دباؤ کی وجہ سے سامنے آنے سے گریز کرتے رہے۔ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں کا اسرائیلی جیلوں میں منظم جنسی تشدد پر شدید تشویش کا اظہار۔ اسرائیلی حکومت نے الزامات مسترد کر دیے ہیں۔ قطری وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی ٹیلی فونک گفتگو۔ امریکہ ایران جنگ بندی، خطے میں سلامتی اور استحکام پر تبادلہ خیال۔ قطری وزیر خارجہ نے کہا کہ پائیدار معاہدے تک پہنچنے کی کوشش کی جائے تاکہ کشیدگی دوبارہ نہ ہو۔ وفاقی آئینی عدالت نے کراچی میں رہائشی پلاٹوں کی کیٹیگری کمرشل میں تبدیل کرنے کی پابندی کا فیصلہ واپس لے لیا۔
جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس میں کہا کہ پارکس، اسپتالوں، کھیل کے میدانوں سمیت عوامی مقامات کی کیٹیگری تبدیل نہیں ہو سکے گی۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سمیت کسی ادارے کے کام میں مداخلت نہیں کریں گے۔ جسٹس عامر فاروق نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ کا سابقہ فیصلہ کسی ادارے کی قانونی کارروائی میں رکاوٹ نہیں بنے گا، جبکہ توقع ہے کہ ٹاؤن پلاننگ کے ادارے نیک نیتی سے کام کریں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی زیر صدارت ایوان صدر میں آئندہ مالی سال کے بجٹ سے متعلق مشاورتی اجلاس، ملک کی مجموعی معاشی صورتحال، ترقیاتی ترجیحات اور عوامی بہبود سے متعلق مختلف تجاویز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر مملکت نے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں عوامی فلاح، معاشی استحکام اور کمزور طبقات کو ریلیف کی فراہمی پر زور دیا۔ اجلاس میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سمیت دیگر شریک تھے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی سرکاری پروٹوکول میں اڈیالہ روڈ فیکٹری ناکے پر پہنچے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کے ساتھ وہاں کچھ دیر دھرنے پر بیٹھے۔ کہا بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کی صحت سے متعلق تشویش ہے، ہم لاہے عمل بنائیں گے، حکومت کو مجبور کریں گے کہ بانی پی ٹی آئی کو اسپتال منتقل کیا جائے۔ بعد میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اڈیالہ جیل سے واپس روانہ ہو گئے۔ پولیس نے اڈیالہ روڈ پر رکاوٹیں کھڑی کر کے شاہراہ کو مکمل سیل کر دیا۔ پولیس نے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور عمیر نیازی کو ماربل فیکٹری ناکے پر روکا۔ سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے ایک بہن کی آخری ملاقات دسمبر میں ہوئی، یہ ناقابل قبول صورتحال ہے، ہم آواز اٹھاتے رہیں گے اور انشاءاللہ یہ کارگر بھی ہوگی۔ ہم یہاں نہتے آئے ہیں، جنگجو لوگ نہیں ہیں، ہم بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا مستقبل ان کے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے سیاست نہیں بلکہ ہمیشہ محض آرائی کی ہے۔ بانی پی ٹی آئی اس وقت جہاں موجود ہیں اس کا کوئی اور نہیں بلکہ ان کا اپنا انداز ذمہ دار ہے۔ اگر بانی پی ٹی آئی سیاستدان ہیں تو ان کو مشورہ ہے کہ وہ سیاست کریں۔ سیاسی لیڈر اس راستے سے اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ کیمبرج انٹرنیشنل ایجوکیشن کا AS لیول ریاضی کا دوسرا پرچہ بھی پیر کے روز لیک ہو گیا۔ IBCC کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر غلام علی ملاح کی تصدیق، کہا کہ ابتدائی طور پر کیمبرج نے بھی پرچہ لیک ہونے کی تصدیق کی ہے۔ یہ افسوسناک ہے کہ پرچے مسلسل لیک ہو رہے ہیں۔ کیمبرج پر پرچے لیک ہونے سے روکنے میں ناکام رہا ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا کیمبرج پرچوں کے مبینہ لیک ہونے کا نوٹس، کہا کہ گزشتہ سال بھی ایسے واقعات سامنے آئے۔ کیمبرج اپنا نظام مزید مضبوط بنائے۔ پیپر لیک سے طلبہ اور والدین شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ خالد مقبول صدیقی کی IBCC کو کیمبرج کے ساتھ فوری اجلاس کی ہدایت، واقعے کی مکمل تحقیقات اور حقائق سامنے لائے جائیں۔ A لیول کے اب تک بزنس اسٹڈیز اور ریاضی کے پرچے لیک ہو چکے ہیں۔ ریاضی کا دوبارہ امتحان 9 جون 2026 کو شیڈیولڈ ہے۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج کے حملے میں مزید 13 افراد شہید، جاں بحق افراد میں بچہ، خاتون اور 2 ریسکیو اہلکار بھی شامل۔ برطانیہ میں سیاسی بحران کے سائے گہرے ہونے لگے۔ بلدیاتی انتخابات میں حکومتی پارٹی کے بدترین نتائج کے بعد وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ سٹارمر کی کابینہ کے 4 وزراء مستعفی۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق 80 سے زائد لیبر اراکین پارلیمنٹ سٹارمر سے مطالبہ کر چکے ہیں کہ وہ فوری طور پر استعفیٰ دیں یا پھر عہدہ چھوڑنے کے لیے شیڈول دیں۔ دوسری جانب 100 سے زائد لیبر اراکین پارلیمنٹ سٹارمر کے دفاع میں سامنے آ گئے۔ کیئر سٹارمر نے استعفے کے مطالبے کو رد کر دیا۔ کابینہ سے خطاب میں ایک بار پھر انتخابات میں ناکامی کی ذمہ داری لی۔ کہا کہ پارٹی میں قیادت کی تبدیلی کا طریقہ کار موجود ہے جو ابھی تک شروع نہیں کیا گیا۔ ریاست توقع رکھتی ہے کہ ہم حکومت چلانے پر توجہ دیں، میں وہی کر رہا ہوں۔ برطانوی نشریاتی ادارہ نئے متوقع وزیر اعظم کے لیے 6 نام سامنے لے آیا۔ شبانہ محمود بھی مضبوط امیدوار ہیں۔ امریکی صدر نے وائٹ ہاؤس میں زیر تعمیر بال روم پر آنے والی لاگت پر سوال اٹھانے والے صحافی کو احمق کہہ دیا۔ بولے بال روم کا حجم دگنا کرا دیا ہے کیونکہ اس کی ضرورت تھی، جس پر صحافی نے کہا کہ بجٹ بھی تو دگنا ہو گیا، جس پر ٹرمپ نے کہا کہ تم احمق ہو، بال روم کا سائز ڈبل کیا ہے اور ہم اسے طے بجٹ میں وقت سے پہلے مکمل کریں گے۔
امریکی صدر ٹرمپ کی ایران کے خلاف جنگ کی میڈیا کوریج پر تنقید، ایران کی مدد اور حوصلہ افزائی کا الزام امریکہ کے ساتھ غداری قرار دے دیا۔ سوشل میڈیا بیان میں کہا کہ جب فیک نیوز کہتی ہے کہ ایرانی امریکہ کے خلاف اچھا کام کر رہے ہیں تو یہ غداری ہے۔ میڈیا رپورٹس ایران کو جھوٹی امید دیتی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ امریکی بزدل ہیں جو اپنے ہی ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ صرف ہارے ہوئے نادان اور بے وقوف ہی امریکہ کے خلاف بات کر سکتے ہیں۔ یو اے ای نے حزب اللہ سے تعلق پر 16 افراد دہشت گرد قرار دے دیے۔ اماراتی میڈیا کے مطابق حزب اللہ سے منسلک 5 ادارے دہشت گردی کی فہرست میں شامل۔ اماراتی کابینہ فیصلے کے تحت مشتبہ مالی روابط والوں کے خلاف فوری کارروائی کا حکم، متعلقہ افراد اور اداروں کے اثاثے 24 گھنٹوں میں منجمد کرنے کی ہدایت۔ ایران میں صہیونی حکومت سے منسلک 5 منظم نیٹ ورکس ختم۔ ایرانی وزارت انٹیلیجنس کے مطابق 20 مشتبہ افراد گرفتار، دھماکہ خیز مواد اور گولہ بارود برآمد کر لیا۔ امریکی ڈیموکریٹک سینیٹر چک شومر نے ریپبلکنز پر زور دیا ہے کہ وہ ایران کے خلاف صدر ٹرمپ کی جنگ روکنے کے حق میں ووٹ دیں، کیونکہ امریکہ توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے معاشی دباؤ محسوس کر رہا ہے۔ چک شومر نے کہا کہ امریکی گیس کے لیے $4.5 فی گیلن سے زیادہ ادا کر رہے ہیں، کیونکہ ٹرمپ اس جنگ کو ختم کرنے سے انکاری ہیں۔ اگرچہ ریپبلکن اخراجات کم کرنے اور فوجیوں کا دفاع چاہتے ہیں تو ایران کے خلاف جنگ ختم کرنے کے لیے ڈیموکریٹس کی قرارداد کی حمایت کریں۔ کراچی کے علاقے پاک کالونی میوا شاہ قبرستان کے قریب نجی کلینک میں فائرنگ سے ایک شخص قتل، ملزمان فرار۔ مقتول کلینک میں صفائی کا کام کرتا تھا۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ موٹر سائیکل پر 2 مسلح افراد مقتول کو زبردستی ساتھ لے جانا چاہتے تھے، مزاحمت پر گولی مار دی۔ سرگودھا کوٹ مومن میں خاتون پر سسرالیوں اور شوہر کا مبینہ تشدد، سر کے بال کاٹ دیے، شوہر، ساس اور نند کے خلاف مقدمہ درج، ملزمان گرفتار نہ کیے جا سکے۔ اوکھاڑا میں دیپال پور کے قریب ماں اور 2 سال کی بیٹی کے مین ہول میں گرنے کی CCTV ویڈیو جاری، ریسکیو ورکرز نے فوری کارروائی کر کے دونوں کو مین ہول سے نکالا۔ ڈھاکہ ٹیسٹ میں بنگلہ دیش نے پاکستان کو 104 رن سے ہرا دیا۔ 268 رنز کے تعاقب میں پاکستانی بیٹنگ لائن ریت کی دیوار ثابت ہوئی، پوری ٹیم 163 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ پہلا ٹیسٹ کھیلنے والے عبداللہ فضل کے سوا کوئی بیٹر بنگلہ دیشی بولرز کے سامنے نہ ٹک سکا۔ عبداللہ نے سب سے زیادہ 66 رنز بنائے، ناہید رانا نے 5 وکٹیں حاصل کیں۔ 2 ٹیسٹ کی سیریز میں بنگلہ دیش کو 1-0 کی برتری مل گئی۔ پہلے T20 میں پاکستان ویمن نے زمبابوے ویمن کو 153 رنز کے بڑے مارجن سے شکست دے دی۔ پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے 5 وکٹ پر 237 رنز بنائے۔ یہ T20 انٹرنیشنل میں پاکستان کا سب سے بڑا سکور ہے۔ عائشہ ظفر صرف 47 گیندوں پر سنچری بنا کر پاکستان کی جانب سے تیز ترین سنچری بنانے والی بیٹر بن گئیں۔ زمبابوے کی ٹیم ہدف کے تعاقب میں 84 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ فاطمہ ثنا نے 3، سعدیہ اقبال اور نتالیہ پرویز نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ میچز جیو سپر سے براہ راست نشر کیے گئے۔ اور جیو فلمز اور فلم والا پکچرز کی خوف، تھرل اور سنسنی سے بھرپور فلم زومبیڈ کے ٹریلر کی آرٹس کونسل کراچی میں لانچنگ۔ ریڈ کارپیٹ پر فہد مصطفیٰ، اداکارہ مہوش حیات، اعجاز اسلم، مانی اور دیگر فنکاروں کی انٹری نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ اداکاروں نے کہا کہ پاکستانی سینما کو نئی کہانیوں اور منفرد موضوعات کی ضرورت ہے اور زومبیڈ اسی کوشش کی ایک کڑی ہے۔ فلم بڑی عید پر سینما گھروں کی زینت بنے گی۔